السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیت ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، بس اتنا بتا دوں کہ ہمارے استاذ بھی ہیں اور اس وقت جموں کے مدرسہ مرکز المعارف بٹھنڈی میں درس نظامی کی خدمت انجام دے رہے ہیں، درس و تدریس دے رہے ہیں۔ تو حضرت سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج جو شب برات ہے اس کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو عوام میں غلط طریقے سے بیان کی جاتی ہیں، اور پھر عوام کنفیوز ہو جاتی ہے کون سی بات ایسی ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور کس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ شب برات کے متعلق جو فضیلت بیان کی گئی ہے احادیث میں یا پھر قرآن میں، اسی طریقے سے اور ایسی باتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں لیکن عوام ان پر عمل پیرا ہیں۔ تو حضرت مختصر طور پر ہمیں بتائیے کہ کن باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت کا ایک سب سے بڑا سبب جو ہے، اس کے اندر ایک ایسی شب ہے جس کے فضائل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر احادیث کے اندر بیان کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور سمجھنا ضروری ہے کہ سنت اور بدعت کے اندر فرق کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ سنت کی تعریف یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور بدعت کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اپنے طریقے کے مطابق۔ یہ سنت اور بدعت کے اندر یہ فرق ہے۔ اس فرق کو جب انسان پیش نظر رکھے گا تو انشاءاللہ وہ آج کے دور میں جو شب برات کے اندر جو خرافات اور رسم و رواجات اس وقت جاری ہیں، جن میں دین کا کوئی حصہ نہیں پایا جاتا ہے، ان سے انسان بچ سکے گا۔ فضیلت یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبانہ، جب شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات آ جائے گی، نادى منادن، ایک فرشتہ آسمان دنیا پر حاضر ہو کر اللہ کے حکم سے ایک آواز لگاتا ہے، اور وہ آواز کیا لگاتا ہے؟ علی من مستغفرن، کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا، فاغفر لہ، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ علی من سائلن، کیا ہے کوئی مانگنے والا، کوئی سوال کرنے والا، کوئی اپنی پریشانی کو پیش کرنے والا، فاعطیہ، میں اس کو عطا کر دوں گا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی، اور اس رات کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے ہاں رائج ہو چکی ہیں اور مشہور ہو چکی ہیں، لیکن لا اصل لہ فی الدین، دین کے اندر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس رات میں اجتماعی عبادت ثابت نہیں ہے، بلکہ انفرادی طور سے ہر ایک نے عبادت کرنی ہے۔ اجتماعی طور سے مسجدوں کے اندر جانا اور پھر محفلیں قائم کرنا اور رات بھر جاگنا، اس کو ضروری سمجھنا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اور وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو، یا صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی نے اس پر عمل کیا ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے وہ کامیاب ہو جاؤ گے، راہیاب ہو جاؤ گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس رات کے اندر کچھ ایسی خرافات ہیں اور کچھ ایسی غیر ضروری چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز محفلوں کو قائم کرنا، پوری رات کو جاگنا، اس کو ضروری اور لازمی سمجھنا، اور اسی طرح حلوے بنانا اور مٹھائیاں تقسیم کرنا یا پٹاخے وغیرہ پھوڑنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ہو وہ ہمارے لیے راہیابی اور رہنمائی کا سبب کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ ہم نے اس بات کو سب سے پہلے جاننا ہے۔ اور کچھ لوگ اس رات میں ایسے بھی ہیں،
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں سے اس رات میں برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ان کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا انسان جو ہے مشرکن، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ قرآن پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک کرے گا اور شرک والا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ دوسرا وہ نافرمان جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو، اس کو بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا، اس سے بھی برات کا اظہار کیا جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس سے بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور قرآن پاک میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور دوسرا فیصلہ یہ کر دیا ہے کہ اللہ کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ضروری چیز ہے، اور جو والدین کی نافرمانی کرے گا اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ انسان جو شراب نوشی ہو، جو شراب پینے والا ہو، اس کو معاف نہیں کرے گا۔ چوتھے نمبر پر وہ انسان جو کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو ایمان والوں کے ساتھ۔ اور پانچواں وہ شخص جو اپنے ازار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے پھیلا کر رکھے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹخنوں سے اوپر اپنے پاجامے اور شلوار کو رکھنا ہے، جو نیچے رکھے گا یہ تکبر کی علامت ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات میں معاف نہیں کریں گے۔ اسی طرح ناحق کسی کو قتل کرنے والا، اس کو بھی اس رات کے اندر معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اللہ کے حبیب نے اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ایک گنا کر اپنی امت کو بتائی۔ لہٰذا ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، اور ان کے بعد ان کے صحابہ ہیں۔ ان کے مطابق جو عمل ہوگا وہ قابل قبول ہوگا، اور ان سے ہٹ کر جو عمل ہوگا وہ ناقابل قبول ہوگا۔ اسی کو اللہ کے حبیب نے حدیث میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر نئی نئی باتوں کو پیدا کرے گا وہ ناقابل قبول رہے گا۔ جی حضرت بالکل، جزاک اللہ۔ حضرت نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کیا کیا فضیلت ہے اور کن کاموں کو انجام دینا چاہیے اور کن سے بچنا چاہیے، اور بطور خاص ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اگر ہمارے اندر وہ کوئی خصلت پائی جاتی ہو، وہ برائی پائی جاتی ہو، تو ضروری ہے کہ آج کی رات میں ہم اس سے توبہ طائب کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ اور بطور خاص حضرت نے اس طرف رہنمائی کی کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے جو صحابہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب جب نہ صحابہ نے اس رات کو اس طریقے سے منایا کہ ہم اس میں خرافات کریں، محفل منعقد کریں، یا دیگر امور انجام دیں، پٹاخے پھوڑیں، ڈی جے وغیرہ بجائیں، یا پھر ہم مٹھائیاں تقسیم کریں، تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ یہ جشن میں چلا جاتا ہے، اور ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جشن منائیں، ہمارا کام ہے عبادت کرنا، اس پر شکر ادا کرنا۔ تو جزاک اللہ حضرت، آپ نے بالکل تفصیلی روشنی ڈالی۔ آخر میں ایک بات اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو کل کا روزہ ہے کہ رات میں عبادت کرنی ہے، دوسرے دن روزہ رکھنا ہے، تو روزے کے متعلق جو فضیلت ہے آیا یہ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جی، روزے کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو نہارہا، اس کے دن کے اندر روزہ رکھا کرو اور رات کو جاگا کرو۔ اور فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ بس اس روزے کا جو درجہ ہے وہ استحباب کا درجہ ہے، مستحب ہے روزہ، فرض اور واجب اور سنت نہیں ہے۔ جو رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ ایام بیز کے اندر بھی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور اس کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ اس کی روایتیں بہت ساری موجود ہیں، تو یہ اس کے اندر بھی شمار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو آسانی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ اس روزے کو رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے کار خیر ہے، اور جو نہیں رکھ سکتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ نفلی روزہ ہے، مستحب روزہ ہے، بس یہ درجہ اس کو فقہائے کرام نے دیا ہے۔ جی بالکل، جزاک اللہ۔ یعنی روزہ استحباب کے درجے میں ثابت ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اور اگر ضروری سمجھ کر رکھا جاتا ہے تو پھر وہ بھی بدعت میں آ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں رکھنا چاہیں، یعنی آپ کو کوئی مجبوری ہے، کہیں کام پہ جانا ہے، آپ نے سفر کرنا ہے، یا آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کمزور ہیں، تو اگر آپ نہیں رکھتے ہیں تو آپ گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔